تقریباً 34 اضلاع میں موجود ہی نہیں ہے پانی کا، اور اسی پر پوری کاشت اور لائیو اسٹاک، مویشیوں کا اور انسانوں کا سب کا انحصار ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اگر یہ ٹیوب ویل محض 3 گھنٹے چلیں گے تو کیسے فصل تیار ہوگی، اور کس طریقے سے یہ زمینیں جو ہیں اس طرح لہلائیں گی کہ جو لہلانی چاہیے، جس پر یہاں کی معیشت کا انحصار ہے۔ خود یہاں سے بہت سارے فروٹس ایکسپورٹ بھی ہوتے ہیں اور پورے پاکستان کی ضرورت بھی پوری کرتے ہیں۔ ایک پورا سائیکل ہوتا ہے معیشت کا جو یہاں کے پھلوں کی صورت میں اور سبزیوں کی صورت میں وہ مکمل ہوتا ہے، تو بے شمار لوگ اس سے اپنا روزگار حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے جماعت اسلامی کا کہ فوری طور پر یہ جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے اس کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے، اور یہ صرف 3 گھنٹے بجلی فراہم کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ پوری فصل کو تباہ کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ میں اس موقع پر وفاقی حکومت سے تو یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ چونکہ بجلی کا سبجیکٹ وفاق کا سبجیکٹ ہے تو یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ وزیر اعلیٰ صاحب آپ کے وکیل کیوں بنے ہیں؟ وزیر اعلیٰ صاحب تو خود جج ہیں، ان کی حکومت تو وفاق میں بھی ہے، صوبے میں بھی ہے، صدر بھی ان کے ہیں۔ جن جماعتوں کی حکومت بلوچستان میں، انہی جماعتوں کی حکومت وفاق میں ہے، تو انہیں جج کی کرسی پر بیٹھ کر اپنے آپ کو وکیل نہیں کہنا چاہیے، بلکہ فیصلہ کرنا چاہیے اور بجلی فراہم کرنی چاہیے اور ٹیوب ویل چلانے چاہیے۔ اسی طرح سے بے شمار مسائل کا اس وقت شکار بلوچستان ہے۔ کل میں نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ یہاں لاپتہ افراد کا مسئلہ بہت سنگین نوعیت اختیار کر گیا ہے۔ یہاں بجلی کا بحران ہے، یہاں گیس کا بحران ہے۔ جہاں سے گیس ملنا شروع ہوئی پاکستان کو، اس جگہ پر گیس لوگوں کو دستیاب نہیں ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں یہ کہہ کر جان نہیں چھڑائی جا سکتی کہ ہم اتنا بڑا انفراسٹرکچر نہیں بنا سکتے، آبادی زیادہ ہے، پھیلی ہوئی ہے۔ اب تک تو یہ کام ہو جانا چاہیے تھا، اور نہیں بھی ہے تو اس کی بے شمار ٹیکنیکل طریقے ہیں کہ کس طرح سے آپ LNG کے پلانٹس لگا کر ورچوئل پائپ لائن سے یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن یہ کام نہیں کیا جاتا جبکہ رپورٹ ساری کی ساری موجود ہیں۔ اسی طرح سولر پینلز، اور میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر وہ سارے لوگ جو اس وقت بلوچستان کو کنٹرول کر رہے ہیں، وہ بلوچستان میں کوئی بھی اگر کام کیا جاتا ہے تو اپنا حصہ وصول کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر ٹیوب ویلز کے لیے بھی سولر پینل کا کوئی انتظام کرنا ہے تو اس میں بھی اگر حصہ وصول کریں اور لوگوں کے بھتے وصول کریں تو کسی صورت میں بھی یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ایسے سارے اداروں کو اور ایسے سارے لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور مزید لوگوں کو دبانے سے بعد آنا چاہیے۔ یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ ان ٹیوب ویلز کے لیے سولر پینلز کا انتظام کریں، اس پہ سبسڈی جاری کریں اور اس کے نتیجے میں یہ خود کفیل بنے، لیکن جب تک یہ عمل مکمل نہیں ہوتا، بجلی کی سپلائی کو ٹیوب ویلز کے لیے بڑھایا جائے اور زمینوں کے اعتبار سے اس کا ایک ٹیرف بھی بنایا جائے سبسڈی کا۔ یہ ٹھیک ہے کہ بہت بڑے بڑے زمیندار اور بہت بڑے بڑے جاگیردار اور ایک چھوٹا کسان اور درمیانے درجے کا زمیندار وہ برابر نہیں ہو سکتے، اور ہوتا یہ ہے کہ جو رعایت چھوٹے کسان کو دی جاتی ہے، چھوٹے کاشتکار کو دی جاتی ہے، اس کا فائدہ بڑے جاگیردار اور سردار اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ بہت اہمیت رکھتی ہے کہ جو چھوٹے کاشتکار ہیں ان کو بڑی سبسڈی ملنی چاہیے، بڑی مراعات ملنی چاہیے، اور ان کو زیادہ بہتر طریقے سے سہولتیں فراہم کرنی چاہیے، اور بڑے جاگیرداروں سے بھی نیگوشیٹ کرنا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں فصل کے اوپر کوئی حرف نہیں آنا چاہیے۔ اسی طرح بلوچستان میں گندم بھی بہت ساری جگہوں پر ہے، اور گندم کے جو ریٹ مقرر کیے گئے ہیں، اور یہ مسئلہ تو اس وقت پورے پاکستان کا مسئلہ بن چکا ہے، حکومت نے جو ریٹ متعین کیے ہیں اس کے بجائے جو درمیان میں مڈل مین ہوتے ہیں، آڑتی ہوتے ہیں، وہ بہت ہی کم نرخوں کے اوپر یہ گندم خرید لیتے ہیں، اور کسان بیچارہ ہولڈ نہیں کر سکتا، اور اس کے نتیجے میں یہ بحران پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ تمام مسائل کو ایڈریس کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، اور آپ کے اس دھرنے کی جماعت اسلامی مکمل حمایت کرتی ہے، اور ہم انشاءاللہ بلوچستان میں بھی، اور آج میں اسلام آباد جا رہا ہوں اور وہاں بھی میڈیا سے میں بات کروں گا آپ کے حق کے لیے، اور آپ کی تمام تر ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے جو بھی راستے ہو سکتے ہیں اس کے لیے میں ایک مرتبہ پھر آپ کی جد و جہد کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور وفاقی اور صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر یہ مسئلہ حل کیا جائے اور بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جائے، تاکہ ٹیوب ویل چلیں اور ہماری زمینیں آباد ہوں، ہماری معیشت آباد ہو۔ بہت شکریہ۔